الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لائق صدر احترام معجز اساتذہ کرام، بزم سجاد کی اس تاریخی اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی وہ سرزمین ہندوستان کی آواز اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیسے روشن ہو. دور حاضرین کے نوجوانوں، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی کو یہ سوال کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ کیا ہندوستان کی سرزمین شاہانہ نے مغلیہ خلجی و غوری کی 8 سال حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت و نشاء کو وہ دن یاد نہیں کہ جب یہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کی توق اور ذلت کی جنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا؟ اے سرزمین ہند بتا، تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم تحریک کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون تھے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی ظہر، مولانا شوکت علی گور کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سفاری، عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے اسلاف و اکابر تو ہے جنہوں نے ہندوستان کے ماضی حال اور مستقبل کو سوارا ہے. 100 بار سوارا ہے ہم نے، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائے گا کیا دیا ہے ہم نے عالم کو. بے شک سبحان اللہ. پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ دور حاضرین کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی آواز سنو، یہ آج بھی کہہ رہی ہے ہاں مجھے یاد ہے تمہارے اسلاف و اکابر نے مجھے جنت و نشاء بنایا ہے، میری گردن سے توق غلامی کو اتارا ہے، مجھے جنت نشاں بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے. تمہارے ہی شہنشاہوں نے میری سینہ گوتی کو تاج محل کے حسن و جوار سے سوارا ہے. تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو مگر تم میں وہ جرائت و بصارت نہیں ہے. تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں وہ جذبات اور نبی سے عشق و محبت نہیں ہے. تم شیخ الہند کے، تم شیخ الاسلام کے ثبوت ہو مگر تم میں خلوص اللہیات کی فراوانی نہیں ہے. تم ابوالکلام آزاد کے نونہا ہو مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں ہے. تم قبال کے شہدائی ہو مگر تم میں فکر و پرواز نہیں ہے. تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشی ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے. پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا. اپنے آقا دو جہاں سید الانبیاء شافع المذنبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنات کو بالائے طاق رکھ دیا. مسلمانوں، تم نے فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کو چھوڑ دیا. تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا. پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ ختم کرتا ہوں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.